تو آج کے व्लॉग میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی آپ سب سے کہ آپ لوگ فلسطین کے لیے بہت 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 زیادہ دعا کریں. وہاں کے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. سیز فائر کرنے کے بعد دھوکہ دے کر بمباری دوبارہ شروع کر دینا، یہ یقیناً کوئی یہودی ہی کر سکتا ہے، کافر ہی کر سکتا ہے. کفار ہی تھے جو پہلے بھی ایسے کرتے تھے اور اب بھی وہی ایسا کر رہے ہیں. کافر کی زبان کا کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ وہی یہودی تو ہیں جنہوں نے پہلے بھی اللہ کے حکم سے انکار کیا تھا. تو اب ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو دعا کر سکتے ہیں. ہمیں مل کر بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ اپنا عذاب ان یہودیوں پر نازل کرے اور ان مسلمانوں پہ اپنا کرم فرمائے. پاکستانیوں کی تو سوئی وہ 4 شادیوں پہ ہی اڑی ہوئی ہے نا. پہلے فرشی شلوار کر کے کہ عید پہ ہم نے یہ پہنا ہے، اب جو ہے وہ سارا رخ دانش تیمور کی 4 شادیوں اور فی الحال پہ رک گیا ہے. یعنی کہ ہم لوگ ایسی فضول باتوں میں اتنے انوالو ہوتے ہیں اور ایسی فضول باتوں کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی ایسی پوسٹ آگے کی ہوئی ہو فارورڈ، کسی نے کوئی بات کی ہو. اسپیشلی جو سیلیبریٹیز ہیں، جو بڑے انفلوئنسرز ہیں، جو بڑے والے جو یوٹیوبرز ہیں، وہ کیوں نہیں اس بارے میں بات کرتے؟ وہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ بھائی ان کی ریچ کم ہو جائے گی، ان کے ویوز کم ہو جائیں گے. کبھی میں نے ان کو فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا. کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں اور یقیناً میں ان کو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. جتنا رزق آپ کا لکھا ہوا ہے وہ اگر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے بھی نا تو وہ اتنا آپ کو ملے گا. کوئی آپ کی روزی کو تنگ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بارے میں بات کر لی تو ہمارے تو ویوز کم ہو جائیں گے، ہمارا رزق کم ہو جائے گا، ہماری انکم کم ہو جائے گی. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بات کر لینے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ کچھ ہو جائے آپ کی بات کر لینے سے، آپ کے بولنے سے. خیر، کل میں ایک بڑا عجیب سا کامنٹ پڑھ رہی تھی جہاں پر ایک بچہ بڑی تکلیف میں تھا اور نیچے ایک بندے نے کامنٹ کیا ہوا، وہ مسلم ہی لگ رہا تھا مجھے، کہ بھائی جب تم لوگ اسرائیل پہ حملے کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، تب تم لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا اب تم لوگوں کو اللہ یاد آ رہا ہے بلا بلا. تو میں سوچوں کہ یار ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اتنی تکلیف میں کسی کو دیکھ کے بھی ایسا اتنا سخت کامنٹ کر سکتے ہیں. میرا تو دل بیٹھ جاتا ہے کسی کو لہو لہان دیکھتے ہوئے، اتنے تکلیف میں دیکھتے ہوئے، خاص کر ایک چھوٹے ننھے سے معصوم بچے کو. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، یا خوف ہے ہی نہیں، یا ان لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے، ان کو موت نہیں آنی. اور اگر ان کو یہ لگتا ہے تو ان کو بہت غلط لگتا ہے کہ ان کو پھر جب موت آئے گی تو وہ بہت بری آئے گی. پھر یہ روئیں گے، پھر یہ کہیں گے ہمیں دنیا میں جانے دو تاکہ ہم کچھ نیک اعمال کریں. لیکن پھر ان کے پاس موقع نہیں ہونا. تو ہمارے پاس بھی یہی موقع ہے کہ ہم اور کچھ نہیں تو ایک دعا تو کر سکتے ہیں. دعا کی پاور تو ہمارے پاس ہے. ہم ان کے لیے تہجد پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں دعا کر سکتے ہیں، ہم افطاری میں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اپنی جو یہ دنیاوی خواہشات ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ کر لینا، ان کو سائڈ پہ کر کے ہم ان کے لیے اگر دعا کریں، اجتماعی دعائیں کریں. مجھے نہیں پتہ، شاید میں غلط ہوں گی، لیکن میرے خیال میں کہیں پہ بھی مساجد میں کوئی ایسی دعا جو اونچی دعا ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. اور میں نے کہیں پہ کسی مولانا کا نہیں سنا کہ کوئی اس طرح سے دعا کروا رہا ہو. شاید کرتے ہوں گے، مجھے شاید نہیں پتہ ہوگا، میں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کو ہمیں زیادہ شیئر کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے کہ یار ہمارے ملک میں بھی ایسی اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں ان کے لیے. جیسے جمعے میں دعا ہوتی ہے، جیسے پہلے کرونا آیا تھا تو کتنی دعائیں ہوتی تھی. اس طرح کی دعائیں ہونی چاہیے تاکہ اور کسی کو تو یاد نہ ہو، لیکن جو مولوی صاحب ہماری دعا کروا رہے ہیں اس کے پیچھے سب آمین تو بولنے والے ہونا. مجھے نہیں پتا کہ دیکھنے والوں میں سے کون سے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے اور کون سے لوگ ڈس ایگری کریں گے. بٹ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے فالو کرنا چھوڑ دے گا یا میری باتیں کسی کو بری لگ جائیں گی کہ ہاں یہ مسلمان ہے تو یہ ایسی باتیں کر رہی ہے یا یہ فلسطین کی سائڈ پہ ہے. مجھے اس چیز کا بھی کوئی نہیں ہے کہ ریچ کم ہو جائے گی یا ویوز کم ہو جائیں گے. یا جو چیز قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، وہ کسی بھی طریقے سے ہو وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی. تو اگر آپ بھی انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک ایسا کچھ بھی چلا رہے ہیں تو آپ بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں، دعا کے لیے اپیل کریں. اور آخر میں یہی کہوں گی، فری پیلسٹائن.